الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. الشہر الحرام محترم مہینہ، بالشہر الحرام محترم مہینے کے ساتھ ہے یا کے ذریعے ہے. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے محترم مہینہ محترم مہینے کے برابر ہے. اب محترم مہینہ کون ہے یہ تو ہم لوگ پیچھے ابھی پڑھ چکے ہیں. البتہ یہ سوال کہ محترم مہینہ محترم مہینے کے برابر ہے یا محترم مہینہ محترم مہینے کے ذریعے ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. کیوں کہا گیا؟ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی اس میں بحث شروع ہوئی تھی یسألونک عن الأحلہ، وہ پہلی تاریخ کے چاندوں کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں. تو چاند کا تو لوگ روز مشاہدہ کرتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں وہ سوال باقی تھا. اس کا اصولی جواب تو وہاں یہ دیا گیا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے وقت کو طے کرنے ناپنے کا آلہ ہے، ذریعہ ہے. اس کے ذریعے مختلف کاموں کے اوقات طے ہوتے ہیں اور حج کے لیے بھی وقت متعین ہوتا ہے. لیکن سوال کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی. ایک بات تو وہاں اشارتاً لیکچر ختم ہوتے ہوتے یہ آئی تھی کہ محترم مہینوں کے حوالے سے انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ہدایات کو پامال کیا تھا اور اس میں آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، جسے نسی کہتے ہیں، تاکہ جب ان کو کوئی فائدہ اٹھانا ہو وہ اٹھا لیں اور نہیں اٹھانا ہو تو نارمل چلتا رہے. لیکن یہاں پر جس پس منظر میں یہ بات کہی گئی ہے وہ ایک دوسرا ہے. وہ پس منظر کیا ہے کہ اصلاً صلح حدیبیہ کے موقع سے جب صلح ہو چکی تھی اور یہ تھا کہ ہر ایک اپنے اپنے طور پر اس صلح کا پابند ہوگا، اس کے باوجود انہوں نے حرام مہینوں کی خلاف ورزی کی تھی. اب جب حرام مہینوں کی خلاف ورزی کی تھی اور سوال اٹھا کہ اس کا احترام ملحوظ نہیں رکھا گیا، تو اس سوال کے جواب کے تناظر میں اصل میں یہ بات ہے. کسی بھی چیز کا احترام فریقین کو کرنا پڑتا ہے. جو چیز طے ہو گئی، اگر وہ حرام مہینہ ہے تو جس طرح ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے ویسے ہی سامنے والے کو بھی کرنا چاہیے. اصولی طور پہ تو وہ بھی تسلیم کرتے تھے، جو کفار اور مشرکین مکہ تھے وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ حرام مہینہ ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. اہل ایمان بھی تسلیم کرتے تھے حرام مہینہ ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. لیکن خود تو احترام نہ کریں، اس کو پامال کریں اور دوسروں سے مطالبہ کریں تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اسی کو کہا گیا ہے کہ حرام مہینے کے ذریعے ہے یا برابر ہے. یعنی جس طرح حرام مہینے کا احترام ہمیں کرنا ہے ویسے ہی آپ کریں گے تو بات برابر کی ہوگی، اور اگر ہم کریں آپ نہ کریں یا آپ کریں میں نہ کروں تو پھر بات برابر کی نہیں ہوگی. دونوں اس کو فالو کریں تو بات برابر کی ہوگی، یا اسی کے ذریعے اس کا احترام ملحوظ رہے گا اور اس کی قدردانی ہو سکے گی. اسی کو تھوڑا اور کلیئر، والحرمات قصاص، یہ حرام مہینے ہی کا معاملہ نہیں ہے. کوئی بھی محترم چیز ہو اس کا احترام ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کے لیے وہ برابر ہوتی ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ حرمتیں قصاص برابر ہیں، بدلے کی ہیں.
جتنا ہماری ذمہ داری ہے اتنا سامنے والے کی بھی ذمہ داری ہے، اور جتنا اس کی ذمہ داری ہے اتنی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دونوں اگر اس کو پورا کریں تب تو وہ احترام باقی رہے گا، لیکن ایک پورا کرے دوسرا نہ کرے تو احترام باقی نہیں رہے گا۔ یہ اصولی بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے۔ اب اصلاً یہ تھا کہ جب پامال کیا تھا تو کیا جائے، تو یہ ہے کہ جب ایک نے توڑ دیا، پامال کر دیا، تو دوسرے کی ذمہ داری بھی کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی۔ تو کیا کہا گیا؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جس نے تم پر زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، حرمت کو پامال کر کے تمہارے اوپر حملہ کر دیا، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی کیا کرو؟ اس پر حملہ کر سکتے ہو۔ لفظی معنی تو یہ ہے کہ تم بھی اس پر حد سے تجاوز کر سکتے ہو، تم بھی اس پر حد سے تجاوز کرو، یعنی اس کے حملے کا جواب دو۔ لیکن یہ حملہ ایسا نہیں کہ اس نے ایک جھاپڑ مارا تو ہم 4 جھاپڑ مارے۔ غصے میں ہوتا یہی ہے، لڑائی میں ہوتا یہی ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ برابر کے بدلے کا حق ہے، اس سے زیادہ کا حق نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس کے مانند جو اس نے زیادتی کی ہے تم پر، اس کے مانند جو اس نے زیادتی کی ہے تم پر، یعنی تم ان پر چڑھائی تو کرو، حملہ تو کرو، بدلہ تو لو، لیکن اتنا ہی جتنا انہوں نے زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے بڑھ کر نہیں۔ یہ ہے اسلام کا عدل۔ ورنہ عام طور سے جنگی حالات میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کا پاس و لحاظ نہیں کرتے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی یہ جو تم اتنا ہی بدلہ لوگے، اس سے زیادہ نہیں لوگے، تو تمہیں یہ احساس ستا سکتا ہے کہ ہم کو روک دیا گیا۔ یقیناً اللہ نے روکا ہے، لیکن اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اگر ایسے ہی لوگ حد سے زیادہ بدلہ لیتے رہیں گے تو سامنے والا چپ بیٹھے گا کیا؟ پھر وہ اور حملہ کرے گا، پھر آپ جواب میں حملہ کیجئے، چلتا رہے گا سلسلہ۔ لیکن جتنا اس نے نقصان کیا ہے اتنا ہی اگر آپ بدلہ لے رہے ہیں تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ میرا نقصان نہیں، اتنا تو میں نے کیا تھا، اس لیے وہ چپ بھی ہو سکتا ہے، شانت بھی ہو سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے کہ اتنا تو جائز تھا۔ جب اس سے زیادہ لیں گے تو ہر ایک یہ محسوس کرے گا کہ اس سے زیادہ لیا ہے، اس کا مطلب اب ہمیں اس کا بدلہ لینے کا حق ہے۔ اسی کو کہا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ نے جو ہدایت دی وہ فالو کرو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں مسائل کا حل ہے۔ باقی یہ احساس کہ تمہارے صرف اتنا ہی بدلہ لینے سے ان پہ بہت زیادہ اثر نہیں پڑے گا، ان کی طرف سے پھر حملہ ہو سکتا ہے، مخالفت ہو سکتی ہے، پامال کر سکتے ہیں وہ حرمت کے مہینوں کو، لیکن یاد رکھو کہ وہ کچھ بھی کریں گے ان کی ایک لمٹ ہے۔ چاہے سارے دشمنان اسلام ہو، چاہے ان میں سے کوئی ایک فرد ہو، اس کی ایک لمٹ ہے۔ گرچہ وہ دیکھنے میں زیادہ ہیں تو تمہیں یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت تعداد میں ہیں، بہت زیادہ وسائل و ذرائع ہیں، تو پتہ نہیں پھر کیا نقصان پہنچا دیں۔ اس لیے آج ہی چاند سے، آج ہی ان کو ٹھوک کے ختم کر دیا جائے۔ اس حوالے سے اگلا جملہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو، جان لو، بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، یعنی جو اللہ کی ہدایات کو فالو کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ نقصان پہنچانا چاہیں گے تو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کیا ہوگی؟ تمہارے ساتھ ہوگی، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوگی۔ اب اس کے بعد تمہیں کیوں خوف ہے؟ تمہیں کیوں ڈر ہے؟ تمہیں کیوں اندیشہ ہے؟ یہ ہے اصل پس منظر جس میں کہا گیا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔
اب جو اگلی آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہ بھی کوئی نئی بات نہیں آئی ہے، اس سے پہلے آ چکا ہے. اس سے پہلے کیا ہوا ہے؟ آ چکا ہے. ظاہر ہے کہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں وسائل کی ضرورت پڑتی ہے. جنگ کے پس منظر میں ہے تو اور زیادہ ہے، ورنہ دین کے کام اور بہت سارے ایسے ہیں جو جنگی حالات کے علاوہ ہوتے ہیں، وہاں بھی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جنگ ایک ہنگامی حالت ہوتی ہے، اور حالات میں 19-20 اتار چڑھاؤ کم اثر انداز ہوتا ہے، کم اس کے اثرات پڑتے ہیں. لیکن جنگی حالات میں تھوڑی سی بھی غفلت، تھوڑی سی بھی کوتاہی، تھوڑی سی بھی کیا کہتے ہیں لاپرواہی بڑا نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ اس صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو جنگی حالات پیدا ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، اس میں ضرورت ہے اور تم خرچ کرو. اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا وہ سوچ لو. یہ بات تو بعد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں تمہارا مواخذہ کرے گا جب قیامت میں اس کے حضور حاضر ہوں گے تب. لیکن یہ مسئلہ اتنا اس وقت سنگین ہے کہ ابھی تمہارے لیے خطرہ ہے. اسی کو کہا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کے ذریعے ہلاکت کی طرف. کس کو نہ ڈالو یہ نہیں لکھا ہوا، یہاں لکھا ہوا ہے القاء معنی ہوتا ہے ڈالنا، بے ایدیکم اپنے ہاتھوں کے ذریعے، الی التہلکہ ہلاکت کی طرف. کس کو نہ ڈالو یہ نہیں لکھا ہوا ہے. جنگی حالات میں جو لڑنے کے لائق ہیں صرف انہی کی ہلاکت کا اور انہی کے موت کا مسئلہ نہیں ہوتا. ان کے بچے ہیں ان کا بھی، ان کی عورتیں ہیں ان کا بھی، اور پوری قوم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کو مجمل رکھا گیا ہے. آپ کہہ لیں اپنے آپ کو نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنی قوم کو نہ ڈالو، اپنے بچوں کو نہ ڈالو، اپنے سارے متعلقین کو نہ ڈالو، سب معنی ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر فنڈ فراہم نہیں ہوگا، جنگی وسائل فراہم نہیں ہوں گے اور جنگ قاعدے سے نہیں لڑی جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاریں گے، دشمن غالب آئیں گے، ہم شکست سے دوچار ہوں گے، مارے بھی جائیں گے، لوٹے بھی جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. ہلاکت اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ ہلاکت اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو یہ کہا گیا کہ اگر خرچ نہیں کرو گے تو یہ نتیجہ نکلنے والا ہے، اور اگر خرچ کرو گے تو تم اس نتیجے سے محفوظ رہو گے. گویا دنیاوی نتیجہ جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا، آخرت کا مواخذہ تو بعد کی بات ہے. یہ تو مفہوم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا آیت کے سیاق میں. لیکن بات ہے اصولی. کوئی بھی ایسا عمل کیا جائے جس کے ذریعے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا جائے یا ہلاکت میں ڈالا جائے، وہ سب اس کے اندر آتا ہے. بات ہے وہ اصولی. اسی لیے علماء، فقہاء، دانشور سب اس سے یہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ کوئی اگر خودکشی کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اپنے ہاتھوں ڈالتا ہے، کسی اور کا دخل تو نہیں ہوتا. اس کی ممانعت بھی اس آیت کے اندر ہے. ویسے ہی خودکشی کے علاوہ کچھ اور دوسری حرکات ہیں. مثلا کوئی شراب پیتا ہے، شراب پیتے پیتے اپنی صحت برباد کر لیتا ہے اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت کے انجام کو پہنچ جاتا ہے.
وہ بھی اپنے ہاتھوں ہی نہ اپنے آپ کو ہلاکت تک پہنچانا ہے یا ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس کو بھی شامل سمجھتے ہیں۔ تو اس اصول پر جو باتیں بھی اتریں سب اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم ایسی حرکات کریں، ایسے اعمال کریں کہ چاہے نہ چاہے ہمارے مخالف کو ہم پر حملہ کرنے کا موقع مل جائے، ہم اس کی ہلاکت کا سبب بنیں گے نا۔ فار ایگزامپل، ہم میں سے کوئی جاسوسی کرتا ہے اور جاسوسی کے نتیجے میں ہماری تیاریوں کا راز معلوم ہو جاتا ہے دشمن کو، اور دشمن اس سے فائدہ اٹھا کر کے ہمارے خلاف کارروائی کر لیتا ہے، تو یہ بھی تو اپنے ہاتھوں ہی ہلاکت ڈالنا ہوا نا۔ ان کا جاسوس آ کے کرے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم میں جو مخبری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنی اور اپنے قوم اور اپنے متعلقین کی بھی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ اس میں ان کا قصور ہے یقیناً، لیکن ہمارے یہاں جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان کا قصور کم تو نہیں ہے، یہ بھی تو اپنے ہاتھوں ہی ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو وہ سارا مفہوم اس اصول کے اندر شامل ہے۔ اب آگے کیا کہا گیا؟ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو۔ احسان کرو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام اچھے ڈھنگ سے کرو۔ ایسا نہیں کہ تم نہیں دو گے تو جنگ نہیں ہوگی، جنگ صرف پیسے سے نہیں ہوتی، جذبے سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ پیر قوت طاقت سے بھی ہوتی ہے، جتنا ہوگا اسی پہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر وسائل فراہم ہوں گے تو اور قاعدے سے ہوگی نا، عمدہ طریقے سے ہوگی، اچھے ڈھنگ سے ہوگی۔ اس لیے کہا گیا وَأَحْسِنُوا، بہتر طریقہ اپناؤ، احسان کرو۔ اب احسان کا ایک مفہوم تو میں پہلے بتا چکا ہوں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن احسان کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اعلیٰ کوالٹی کی شکل میں انجام دیا جائے، بہتر سے بہتر شکل میں انجام دیا جائے، اس طرح انجام دیا جائے کہ اس سے اچھے طریقے سے وہ کام کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ ہے احسان۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ کیا کرتا ہے؟ ایسے خوب کاروں کو، اچھے ڈھنگ سے کام کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس کا اللہ محبوب رکھے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں، پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، ہم کامیاب۔ اب اس کے آگے جو دوسری آیت ہے اگلی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم مکمل کرو، اتمام مکمل کرو حج اور عمرے کو، للہ، اللہ کے لیے۔ حج اور عمرے کو مکمل کرو کیوں کہا گیا؟ کوئی حج کرے گا تو کرے گا ہی نا، یہ کیوں کہا گیا اللہ کے لیے کرو؟ حج تو اللہ کی طرف سے فرض ہے تو اللہ ہی کے لیے کیا جائے گا، لیکن وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے اللہ کے علاوہ لوگ ریا کے لیے، نمائش کے لیے بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ نہیں ہے ان کے نام کے آگے لگا ہوا تو حاجی لگا کر کے تسلی کر لیتے ہیں، وہی حاجی الحاج کہہ کے تسلی کر لیتے ہیں، ہے نا۔ یہ سب ریا اور نمائش کے زمرے میں آتا ہے، وہ پھر خالص نہیں رہ جاتا۔ وہ بات تو سمجھ میں آتی کہ اللہ کے لیے کرو، لیکن یہ بات کہ حج اور عمرے کو تمام کرو، اصل میں اس جملے کو کہنے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے غور کیا کہ حرام مہینے جو ہیں وہ کون کون سے ہیں محترم مہینے؟ ہاں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، تو یہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، اور ایک الگ کیوں ہے؟ اب کہہ تو یہ رہے ہیں کہ عمرہ کے لیے ہے، سوال یہ ہے کہ عمرہ کے لیے الگ کیوں ہے، اسی کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ہاں،
اصل چیز یہ تھی کہ تقریباً 4-5 مہینے کا گیپ آتا ہے رجب میں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ سال میں 2 مجلس ہو، 2 چکر ہو، اور اس کے ذریعے 2 بار آنا جانا اور تجارت اور سارا تام جھام ہو، اس لیے وہ جوڑ کے کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا مفاد تو ہے، جو وہاں کے متولی ہیں، جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں، کہ سال میں 2 بار ہوگا تو 2 بار سارا کام ہوگا، چلتا رہے گا معاملہ۔ لیکن جو دور سے آنے والے ہیں ان کے لیے پریشانی ہے یا نہیں؟ اگر کوئی حج اور عمرہ دونوں کرنا چاہتا ہے تو ایک بار آئے حج کرنے کے لیے، پھر موقع نکال کر کے لمبا سفر کر کے آئے عمرہ کرنے کے لیے، اور صرف عرب کی حد تک کا معاملہ ہو تو کچھ غنیمت ہے۔ حج تو کرنے کے لیے جانا ہے ساری دنیا سے لوگوں کو، عمرہ کرنے کی خواہش بھی ساری دنیا کے لوگوں کو ہو سکتی ہے۔ تو جو ان کا اپنا طریقہ تھا وہ چیز مشکلات میں ڈالنے والی تھی، پریشانی میں ڈالنے والی تھی، اسی لیے اس کو القت کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تم حج اور عمرہ ایک ساتھ بھی تمام کر سکتے ہو، تمام کرو، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اسی لیے حج 3 طریقے سے ہوتا ہے، یا تو تنہا آپ حج کیجئے، حج افراد کہلاتا ہے، یا دونوں کو جوڑ کے کیجئے جو قران کہلاتا ہے، اور دونوں کو جوڑنے کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ کرنا ہے اور تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ وہ گیپ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس میں حج کی پابندیاں ساقط ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم گیپ کریں بھی لیکن حج کی پابندیوں کے ساتھ رہیں تو وہ حج قران ہی کہلاتا ہے۔ جب ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں تو وہ پھر حج تمتع کہلاتا ہے۔ تو اصلاً یہ جو بیک گراؤنڈ تھا، اس بیک گراؤنڈ میں کہا گیا کہ وہ سسٹم جو چلا آ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس میں مسائل ہیں، خاص طور سے جو دور سے آنے والے لوگ ہیں، اس لیے اس کو فالو نہیں کرو یا کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، ان کے لیے اجازت ہے، چھوٹ ہے، پورا کر لیں، حج عمرہ دونوں ایک ساتھ تمام کر لیں۔ اس کی گنجائش بھی ہے کہ کبھی بھی جا کے کوئی عمرہ کر سکتا ہے، لوکل ہے، دور سے بھی کسی کو توفیق ہے جائے کر لے، لیکن جس کو پریشانی ہو اس کے لیے یہ دروازہ کھول دیا گیا۔ اس لیے کہا گیا اتم الحج والعمرہ، حج اور عمرہ دونوں ساتھ ساتھ تمام کر لو، اور حج اور عمرے میں اخلاص کو ملحوظ رکھو للہ۔ اب آگے کیا کہا گیا؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اب حج سے متعلق کچھ اور جو مسائل تھے جو آتے رہتے تھے پیش، اس میں عرب اپنے اپنے طور پہ کچھ کرتے کراتے تھے، لیکن صحیح بات کیا ہے وہ تو وہ ہوگی جو اللہ بتائے، اس کا رسول بتائے۔ تو یہاں اصلاً اس سلسلے کے کچھ مسائل کے سلسلے میں گائیڈ لائن ہے۔ مثلاً حج کے لیے نکلے، اب کوئی بھی رکاوٹ آ گئی راستے میں، کیا کریں؟ سفر آگے جاری نہیں رکھ سکتے۔ عام طور سے رکاوٹ تو یہ آتی ہے کہ بیچ میں کوئی آگے کا سفر جاری نہیں رکھنے دیتا، دشمن گھیر لے، کوئی بھی چور اچکا گھیر لے، کوئی بھی گھیر لے، خطرہ بن جائے، رکاوٹ بن جائے۔ اسی کو کہا گیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی وہاں تک پہنچنا تمہارا ممکن نہ ہو۔ ابھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں گھیر لیے جاؤ۔ گھیرنے کا ایک سبب تو دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن گھر جانے کا ایک سبب ہم خود بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم بیمار پڑ گئے، وہاں تک پہنچ کر کے اب حج کے ارکان ادا کرنے کے لائق نہیں ہیں، یا ہمارے ہی گھر پہ کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی کہ فوراً بیچ راستے سے لوٹ کے آنا ضروری ہے۔ ہر طرح کی صورت ہو سکتی ہے نا، اس لیے کہا گیا کہ
بس اگر تم گھیر لیے جاؤ کامن، چاہے دشمن کی طرف سے، چاہے اپنی بیماری کی وجہ سے، یا کسی ہنگامی حالات کی وجہ سے، سب شامل ہے اس میں، تو اب کرنا کیا ہے؟ عام طور سے لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو حج کی جتنی ضروریات ہے اس کی تیاری کے ساتھ جاتے تھے، آج بھی جاتے ہیں، لیکن بعض ضروریات ایسی ہیں جو اب وہیں پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے یہاں سے نہیں جاتے، جس میں ایک یہ ہے کہ حج کے مراسم میں ایک چیز قربانی ہے۔ اب اتنے لوگ ہر جگہ سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں اتنا جانور موجود ہے نہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ آج نا کمیونیکیشن ہو گیا ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ رہتا ہے، آج نا بہت اعلیٰ انتظام ہے تو انتظام پہلے سے وہاں موجود ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، اور کبھی بھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ وہاں موجود نہ ہو قربانی کا جانور، تو عموماً لوگ قربانی کا جانور لے کر کے سفر کرتے تھے تاکہ وہاں ملے نہ ملے ہماری یہ سنت چھوٹنے نہ پائے، ہمارا یہ منسک حج چھوٹنے نہ پائے، جانور لے کے جاتے تھے۔ اسی جانور کو کہتے ہیں ہدی، جو حج کے موسم میں قربانی کا جانور لے کے جاتے ہیں اسی کو کہتے ہیں ہدی۔ اب ہم کسی کو ہدیہ دیتے ہیں تو گویا کوئی چیز پیش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں، تو ویسے ہی وہ قربانی کا جانور بھی وہاں جا کر کے ہم قربان کرتے ہیں، گویا اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہدیہ کہا جاتا تھا، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ ہدیہ کہا جاتا تھا۔ تو وہ جو قربانی کا جانور ہے، اب اس کو کیا کریں؟ بیچ راستے سے ہم واپس آ رہے ہیں، اس جانور واپس لے کے آئیں، کیا کریں؟ وہیں پہ ذبح کر دیں؟ حالانکہ ہے یہ کہ قربانی کا جانور تو حدود حرم میں جہاں ذبح کرنے کی ہدایت ہے وہاں جا کے ذبح ہونا چاہیے نا، ورنہ کہیں بھی ذبح ہو سکتا ہے تو گھر ہی ذبح کر کے بانٹ کے نہیں چلے گئے ہوتے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ عموماً پہلے سفر لوگ اجتماعی کرتے تھے اور ہر چیز ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ ہم کسی وجہ سے گر گئے، بیمار پڑ گئے یا کوئی ہنگامی حالت آ گئی، باقی لوگ تو جائیں گے نا۔ اگر دشمن نے گھیر لیا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ کوئی نہ جا سکے، تب تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر دوسرے اسباب ہیں تو وہاں پر تو اور لوگ جائیں گے۔ یہ کہا گیا کہ جس کے لیے آسانی ہو، فمستیسر، یسر مانے آسانی ہوتا ہے، اور استیسر مانے جو آسانی چاہے، یعنی جس کو آسانی سے اس طرح کا موقع مل جائے کہ وہ قربانی کا جانور جو اس کے ساتھ ہے نا، اس کو وہ کیا کرے؟ جو دوسرے لوگ جانے والے ہیں ان کے حوالے کر دے، اور یہ کہہ دے کہ وہاں پہنچ کر کے میری طرف سے آپ یہ قربانی کر دیجیے، کم سے کم ایک چیز تو ہو جائے گی۔ اب اسی سنت کے ساتھ یہ چیز بھی جڑی ہوئی ہے کہ قربانی کے بعد بال مڈوایا جاتا ہے، تو جب ابھی قربانی ہوئی نہیں لیکن ہم نے قربانی بھیجی ہے، ہماری طرف سے قربانی ہوگی، تو ہم کو کب بال مڈوانا چاہیے؟ قربانی ہونے کے بعد۔ تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ جو آسانی سے قربانی کا جانور حاصل کر لے یا چاہے لے کے جا رہا ہے، وہاں کے بھروسے نہیں ہیں، تو وہ کسی کے حوالے کر دے اور اپنا سر نہ مڈوائے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر کو حلق نہ کرے۔ حلق کا مطلب مڈوانا ہوتا ہے، قص کا مطلب کاٹنا ہوتا ہے، قص الشوارب کہا گیا نا، موچ کاٹو۔ تو یہاں کیا ہے؟ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سر کو نہ مڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ وہ قربانی کا جانور کیا ہو؟ پہنچ جائے محلہ، اپنے حلال ہونے کی جگہ، یعنی وہاں پہنچ کر کے جہاں پر اس کو قربان ہونا ہے وہاں پہنچ جائے، اور جس دن عموماً قربانی کی جاتی ہے اس دن اس کی قربانی ہو جائے متوقع طور پہ، اس کے بعد مڈوا لو۔ تو گویا دونوں سنت جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے
اس پر تم نے عمل کر لیا، ایک چیز کا ثواب تو مل جائے گا چاہے تم نہیں پہنچ پائے۔ اب آگے ایک دوسری بات کہی جا رہی ہے، یہاں تک تو ہو گئی قربانی کی بات، باقی وہ لوٹ آئے گا۔ فمن کان منکم مریضا، اور جو شخص تم میں سے کیا ہو مریض ہو، او بہی اذی من راسہ، یا اسے کوئی تکلیف ہو اس کے سر سے، راس معنی کیا ہوتا ہے سر، اور اذی معنی کیا ہوتا ہے تکلیف دہ چیز، ایذا ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچانا۔ تو جس کے سر میں کیا ہو کوئی تکلیف ہو۔ اب ایک سوال صرف یہاں پہ سمجھنے کا ہے کہ سر میں تکلیف کا مطلب کیا ہے؟ سر درد عام طور سے تو یہی سمجھا جاتا ہے نا، چاہے وہ آدھے سر کا ہو چاہے پورے سر کا ہو چاہے سر چکرا رہا ہو، تو یہ ساری چیز تو مریض میں شامل ہے۔ سر درد تو مرض ہی ہے نا، آدھا ہو پورا ہو چکرائے غشی آئے چکر آئے کچھ بھی آؤ سب مریض ہے، تو یہ الگ سے کیوں ہے؟ نہیں، اصل چیز ہے کہ بیماری کا ذکر تو پہلے ہو گیا، پھر الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہارے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو سر درد بیماری ہی میں شامل ہے، گھشی چکر جو بھی سر سے ریلیٹڈ ہے بیماری ہی میں شامل ہے، تو وہ تو سب منکم مریضن میں آ گیا۔ سر منڈوانے سے وہ چیز نہیں جائے گی نا، سر درد چوہے پڑنے کا، تو الگ سے اس کا ذکر کیوں ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ اب کوئی ایسی چیز ہو جو مرض نہ ہو، تو ایسی چیز میں ایک چیز انہوں نے تلاش کر کے بتائی، سر میں بہت زیادہ جوئی ہو اور اس کی وجہ سے پریشانی ہو، تو وہ سر درد نہیں ہے، لیکن ٹینشن تو ہے، الجھن تو ہے، بہت زیادہ جوئی ہو جائے تو ایسے تو ہم لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم روز مرہ کے عادی ہیں، لیکن کبھی اگر ابال ہو جائے تو پھر تھوڑا بہت ہم بھی محسوس کرنے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آفت ہی ہو، جیسے فرعون کے ساتھ ہوا، فرعون کی یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا تھا، ان کے اوپر بہت سارے آزمائشی عذاب آئے تھے نا، اس میں ایک جوئی بھی ہر چیز میں نکل آتی تھی، وہ بھی تو تھا۔ بہرحال تو ایک بات یہ کہی ہے مفسرین نے کہ الگ سے تذکرہ اس لیے ہے کہ اس کا سر درد سے یا بیماری سے تعلق نہیں ہے، ایک طرح کے الجھن ٹینشن اور پریشانی سے ہے، اگر جوئی کسی کے زیادہ ہو جائے، اور اس کے علاوہ کچھ اور کوئی چیز نہیں ملی۔ غور نہیں کیا جی، کیا آ گئے؟ کھجلی، تو وہ تو بھی بیماری ہے، جیسے زخم بیماری ہے ویسے کھجلی بیماری ہے، تو بیماری میں آ جائے گی۔ جوئی کی تعویل کسی حد تک کی جا سکتی کہ وہ بیماری نہیں ہے نا، تو اس طرح کی کوئی اور چیز ہو ذرا سوچئے۔ مفسرین نے اور بھی کچھ لکھا ہے، یہ کوشچن رہے گا ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک مثال تو آ گئی ہے سمجھنے کے لیے، اور ڈھونڈیے۔ چلیے، تو کیا کہا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، تو یہاں اوپر منع کیا گیا تھا کہ اپنا سر نہ مڈواؤ، لیکن یہاں چھوٹ دی گئی ہے کہ اگر مریض ہو، بال مڈوانے ہی سے اسے آرام ملنے والا ہو، یا جوئی بہت ہو گئی ہے تو بال کٹوانے ہی سے اس کو آرام ملنے والا ہو، اس وقت اس کو اجازت ہے، اس وقت اس کو کیا ہے؟ اجازت ہے، وہ سر مڈوا لے قربانی سے پہلے۔ لیکن پہلے جو اس نے سر مڈوایا ہے نا، اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے، اسی کو کہا گیا فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ۔ پہلے جو اس نے
قربانی سے پہلے جو بال کٹوا لیا تو اب اس کا فدیہ دے. وہ فدیہ دے کا مطلب پہلے فائدہ اٹھانے کا بدلہ دے. بدلے میں کیا ہے؟ من صیامن، روزہ رکھے. لیکن کتنا؟ بتائیے. 10 دن کہاں ہے؟ 10 دن وہ آگے ہے. جب حج تمتع کرے اس کا فدیہ ہے وہ. ہاں وہ اس کا فدیہ ہے. 3 دن وہاں اور 7 دن گھر پہنچ کے. یہ اس کا نہیں، یہ تو بال مڈوانے والا فدیہ ہے. یہ حلق کا ہے. تو حلق کا فدیہ روزہ رکھ کر کے دینا ہے. لیکن کتنا روزہ یہاں لکھا نہیں ہوا ہے. لیکن حضور کی سنت یہ بتاتی ہے کہ 3 دن. کتنا؟ 3 دن روزہ رکھنا ہے. او صدقۃ، یا صدقہ دے. اب صدقہ کتنا دے وہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے. تو اسی 3 دن کے برابر، جیسے ہم کو 3 دن کا روزہ نہیں رکھنا ہے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، ہے نا، تو ہم 3 دن تک مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک ناشتہ 2 کھانا جو بھی ہے، تو 3 دن کا جتنا بنتا ہے اتنا دے. اب کہیں 2 وقت لوگ کھاتے ہیں تو کہتے ہیں 3 دونا 6 وقت کھلائے یا 6 مسکین کو کھلا دے. کہیں 3 وقت کھاتے ہیں تو کہتے ہیں 3 طریقے 9 وقت کھلائے یا 9 مسکینوں کو کھانا کھلا دے ایک ہی وقت میں، تو بھی ہو جائے گا. او نسکن، یا کیا کرے؟ قربانی کرے. یہ ہے یہاں کم سے کم 1 بکری کرے، یہ نہیں ہے. ہاں وہ تفسیر میں وضاحت کے لیے لکھا ہوا ہے. لیکن جتنا روزہ رکھنے کا صدقہ ہے اس کی مالیت اور آج کی بکری کی مالیت دونوں برابر ہے. تب سوال کھڑا ہو جائے گا کہ یہ تو بڑا مشکل دے دیا گیا، برابر سرابر کا معاملہ نہیں ہے. تو اصولی بات یہ ہے کہ جتنا روزے کا فدیہ صدقہ ہے اس کی جو مالیت بنتی ہے اتنے مالیت کی قربانی اس کی طرف سے ہونی چاہیے، ہے نا. اب ان کے یہاں بکریاں زیادہ پالی جاتی تھی، سستی ملتی تھی. اونٹ کم پال پاتے تھے، مہنگے ملتے تھے. تو اس لیے مثال کے طور پہ بکری کہہ دی گئی، اس لیے کہ 10 یا 9 مسکینوں کا یا 6 مسکینوں کا کھانا کھلانے کے لیے اونٹ تو نہیں ذبح کیا جا سکتا. لیکن اصولی بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے اصل، کہ اس کی جو مالیت بنتی ہے اس کے برابر قربانی دینی ہے. اب وہ بکری کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو. کہیں بڑے جانور زیادہ ہوتے ہیں، اب بڑا جانور بھی نہیں ذبح کیا جا سکتا، لیکن اس میں کئی حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کے برابر بھی مالیت پوری ہو سکتی ہے. تو اگر ایسے صرف کہہ دیں گے بکری تو سامنے والا کیا ہوگا؟ پریشانی میں پڑ جائے گا. اس لیے یہ پوری وضاحت ہونی چاہیے، اس لیے یہ پوری وضاحت ہونی چاہیے. اب کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، ٹھیک ہے دینا ہے قربانی، اسی مالیت کا دینا ہے، جو بھی توفیق ہوگی اس کے لحاظ سے اسے سیٹ کر لیں گے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب راستے میں مشکلات ہوں تب تو یہ بات بتا دی گئی. اب مشکلات نہیں ہیں، نارمل حالات ہیں، امن کے حالت. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم مامون ہو، محفوظ ہو، امن کی حالت میں ہو تو ٹھیک ہے حج پورا کرو. اب حج پورا کر رہے ہو تو حج مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک طریقہ جس کی تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ کرو لیکن بیچ میں تمتع کر سکتے ہو، تو وہاں تمتع کا بھی کچھ بھگتان کرنا ہے، کچھ فدیہ دینا ہے. تو اسی کو کہا جا رہا ہے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. پس جو تمتع مانے ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟
جب ہم حج کا احرام باندھتے ہیں نا تو بہت ساری حلال چیزیں بھی ہمارے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں. ہم نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. لیکن اگر ہم نے کوئی ایک چیز کر لی، گئے اور فوراً عمرہ کر لیا، حج میں ابھی ٹائم ہے اس لیے کہ وہ تو متعین تاریخ میں ہے، 4 دن 5 دن، تو اب اسی حالت میں رہیں تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس بیچ کے گیپ میں کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، شکار کرنا چاہتے ہیں، بیوی کے پاس جانا چاہتے ہیں، کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کی چھوٹ ہے. آپ احرام کھول دیجئے اور فائدہ اٹھائیے، پھر جب حج کا موسم آئے دوبارہ احرام باندھ لیجئے اور حج کر لیجئے. یہ رعایت دی گئی. اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کو جانتا ہے نا، اس نفسیات کے لحاظ سے اس نے بیچ کے وقفے میں بھی رعایت دے دی، چھوٹ دے دی. لیکن اس رعایت کا فائدہ اٹھایا ہے، احساس جگانے کے لیے کچھ اس کے اوپر لاد بھی دیا. ایسے ہی مفت کا فائدہ نہ رہے، کچھ احساس اور پختہ اور زندہ رہے کہ ہاں میں نے فائدہ اٹھایا تو اس کے لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا. اللہ کے حکم سے وہ بھی تھا، اللہ کے حکم سے یہ بھی ہے. تو کیا کرنا ہے اس کو؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِيِ، تو اس کو فدیے کے طور پر ایک ایکسٹرا قربانی کا جانور قربان کرنا ہے. بس جس کے لیے آسانی سے حاصل ہو قربانی کا جانور وہ قربانی کرے. کیا کرے؟ قربانی کرے بدلے کے طور پر. یعنی ایک قربانی تو جو حج کے موسم کی ہوتی ہی ہے، یہ تمتع کی وجہ سے ایک دوسری قربانی اس کے اوپر کیا ہوگی؟ لازم ہو جائے گی. اب یہ کہا گیا کہ اگر قربانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک بوجھ ہے، ہو سکتا ہے پہلے سے تیار ہو کے بھی نہ گیا ہو، نہ جانور لے کے گیا ہو، نہ قربانی مل رہی، قربانی کا جانور مل رہا ہو، نہ جیب میں پیسہ ہو، کچھ بھی امکانات ہیں. اب کیا کرے؟ نہ کرے حج، یعنی حج کر لے. لیکن دوسرا ایک راستہ سجھایا گیا، وہ کیا ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے. مجمل سی بات ہے، نہ پائے کا مطلب قربانی کا جانور نہ ملے تو بھی، پیسہ نہ ہو تو بھی، یا اور بھی کوئی رکاوٹ آ جائے تو بھی وہ حج کر لے. اور وہاں حج کے موسم ہی میں 3 دن روزہ رکھے. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 روزے رکھے حج میں. حج میں کا مطلب حج کے دوران ہی، ہاں. اور سبعۃ اذا رجعتم، اور 7 کب رکھنا ہے؟ جب تم لوٹ آؤ. تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل روزے، اس میں سے کمی بیشی نہیں. 9 رکھیں گے تو بھی مانا نہیں جائے گا، 8 رکھیں گے تو بھی نہیں مانا جائے گا، 7 رکھیں گے تو بھی نہیں مانا جائے گا. 10 کی تعداد پوری کرنی ہے، اس لیے کہا گیا عشرۃ کاملہ. اب ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جو لوگ باہر سے آئے ان کے لیے تو یہ سب بتا دیا گیا کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کر لو، ان کے لیے پریشانی ہے اس لیے وہ چھوٹ دے دی گئی. لیکن جو لوگ وہیں رہتے ہیں مکے کے اندر ہی، ان کے لیے اس چھوٹ کا کوئی معنی ہے؟ ان کے اوپر ایسی کوئی پابندی لگانے کا کوئی فرق پڑے گا؟ آگے اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ جو اوپر بات بتائی گئی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ ہوں، وہاں نہ رہتے ہوں، ان کے لیے حج تمتع کی رعایت ہے. اور جو وہیں رہتے ہیں ان کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ نہ انہوں نے پہلے احرام باندھا، جس دن جانا ہے اس دن باندھیں گے. ان پہ پابندی اس طرح کی بہت پہلے سے نہیں لاگو ہوئی کہ ضرورت ہے. تو یہ ساری رعایت کس کے لیے ہے؟ جو وہاں کے باشندے نہیں ہیں، حدود حرم سے باہر سے آنے والوں کے لیے یہ سب رعایت ہے، حکم ہے.
جو وہیں کے ہیں انہوں نے بہت پہلے احرام نہیں باندھا، ان پہ اوپر بہت ساری پابندیاں پہلے سے نہیں لاگو ہوئی، تو ان کو اب یہ سب رعایت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو جھٹ 5 6 7 دن میں 8 دن میں کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العقاب، اور جان لو کہ اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ سخت پکڑ کرنے والا کا مطلب کہ جو ہدایات دی گئی ہیں اس کو اگر فالو نہیں کیا جائے گا تو مواخذہ ہوگا، فالو کیا جائے گا تو اچھی بات ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ الحج اشہر معلومات، حج کیا ہے؟ معلوم مہینے ہیں، یعنی حج معلوم مہینوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ حج تو صرف ایک مہینے میں ہوتا ہے۔ حج کیا ہوتا ہے؟ صرف ذی الحجہ کے 8 سے لے کے 13 تک یا 14 تک زیادہ سے زیادہ، اتنے ہی نقل ہے۔ اس سے پہلے کچھ نہیں ہوتا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، باقی سب تو نفل ہے۔ لیکن یہ کیوں کہا جا رہا ہے الحج اشہر معلومات؟ حج کیا ہے؟ معلوم مہینے ہیں۔ سوچا کبھی؟ یقیناً مناسک اور مراسم صرف ان 8 دنوں میں انجام پاتے ہیں، یہ 5 یا 6 دنوں میں، لیکن اس سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں پہلے سے بھی چلتی ہیں۔ آج نا ہوائی جہاز سے اڑ کے 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب ہوائی جہاز نہیں تھا تو کتنے دن میں پہنچتے تھے؟ جب ڈیزل یا پٹرول یا تیل انجن کا زمانہ آیا ہے تو 10 دن 15 دن 20 دن لگتا تھا، اور اس سے پہلے جب صرف کشتیوں سے جاتے تھے تب تو مہینوں لگتا تھا۔ اب جب مہینوں لگتا تھا تو گویا جب گھر سے نکلے تو ہم تو حج کے سفر میں ہو گئے نا، وہ آج اشہر حج ہی تو ہو گیا۔ اچھا، پھر جا رہے ہیں تو جانے میں بھی یہ ہے کہ ہم پیدل جا رہے ہیں کہ اونٹ سے جا رہے ہیں کہ گھوڑے سے جا رہے ہیں کہ کشتی سے جا رہے ہیں، کچھ نہیں اندازہ۔ پیدل جا رہے ہیں تو اور پتہ نہیں کتنا دن لگے گا۔ اب ہم میقات پر پہنچ کر کے احرام باندھتے ہیں، میقات سے مکہ تک جانے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ ہم کتنے دن میں پہنچیں گے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے صرف وہ 6 دن 7 دن 5 دن گننا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جو ہے حرام مہینے وہ حرام مہینے ہی کاؤنٹ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ اشہر حج کیا ہے؟ معلوم ہے، پہلے سے وہ روایت چلی آ رہی ہے۔ لوگ عید بعد تیاری شروع کر دیتے تھے، شوال سے نکلنا شروع کر دیتے تھے تاکہ جلد سے جلد پہنچ جائیں۔ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ فارغ ہو کر کے آتے آتے محرم ہوتا تھا، سفر جو بھی، لیکن عموماً محرم تک لوٹ آتے تھے، اس لیے کہ واپسی تو جلدی ہو جاتی، گھر آنا ہوتا ہے۔ کہیں بھی جائیں سفر پہ تو جانے میں دقت ہوتی ہے، ساری رکاوٹیں پریشانیاں، جانے میں بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی، آنے میں بہت ساری چیزیں معلوم ہو جاتی تو جھٹا جھٹ ہر چیز ہو جاتی۔ وہ ساری چیزوں کا لحاظ کر کے وہ ہے الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج۔ اب سنیے تذکرہ اس کا کیوں کیا گیا؟ صرف احرام باندھنے کے لحاظ سے نہیں، احرام باندھنے کے ساتھ کچھ اور ذمہ داریاں بھی تو عائد ہو جاتی ہے۔ جس نے اس میں یعنی حرام مہینوں میں حج کو فرض کر لیا، یعنی اپنے اوپر لازم کر لیا کہ مجھے حج کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ نکل گیا، جب نکل گیا احرام باندھ لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ کیوں کہا گیا؟ یہ ہے اصل وجہ، حج معلوم مہینے ہیں اس لیے کہا گیا کہ اس میں جب آپ حج کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے تو آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ رفث، دوسری کیا ہے؟ فسوق،
تیسری کیا ہے؟ جدال، یعنی یہ تینوں کام نہیں کرنا ہے، یہ تینوں کام نہیں کرنا ہے۔ اب ان تینوں کام میں سے کون سا کام آپ جانتے ہیں بتائیے؟ رفث کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، اور غزل گنگنائیں گے تو، گانا گائیں گے تو، ہاں وہ نہیں رفث ہے؟ پھر کیوں ایک دم آخری ہی انتہا کو جاتے ہیں؟ اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں سب اس میں شامل ہیں، چاہے آپ قربت نہ کریں، اس سے پہلے کی جو حرکات ہیں، جو باتیں ہیں، سب رفث میں شامل ہیں۔ ایک بات، دوسرا کیا کہا گیا؟ فسوق، حد سے تو جو کفر کرتا ہے وہ بھی بڑھتا ہے، حد سے تو جو شرک کرتا ہے وہ بھی بڑھتا ہے، لیکن اس تعبیر کے بجائے یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ اچھا، ایک بات، یعنی ایک اینگل سوچنے کا یہ، دوسرا اینگل یہ ہے کہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان کا دعوے دار ہے نا، تو ایمان کے دعوے دار کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے والی بات تھوڑا سا اوور ہو جائے گی۔ اصلاً ہے کیا؟ ایمان ہے تو وہ حد کے اندر ہے۔ عملی خرابیاں جو ہوتی ہیں، عملی جو کمزوریاں ہوتی ہیں، عملی جو بگاڑ ہوتا ہے، اصلاً فسق اس کو کہتے ہیں۔ فاسق وہ کہلاتا ہے جو بد کردار ہو، ہے نا؟ اب اس میں کیا کیا شامل ہے؟ جتنے بھی اخلاقی بگاڑ ہیں، اعمال سے متعلق جتنے بھی بگاڑ ہیں، سب شامل ہیں۔ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو وہ حدیث یاد کر لیجیے، بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا، کیا کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا، کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں ہو سکتا۔ پھر اسی صحابی نے پوچھا، کیا کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب جھوٹ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، بزدلی اور بخیلی کسی درجے میں کنسیڈر کی جا سکتی ہے، یعنی اس کے ساتھ ایمان باقی رہتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایمان باقی رہتا ہے۔ تو اب ہے یہ کہ بخیلی ایک خرابی تو ہے، بزدلی ایک خرابی تو ہے، لیکن ایمان سلامت رہتا ہے۔ حسان بن ثابت نے کیا کیا؟ لاش اٹھانے کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، وہ تیار نہیں ہوئے، لیکن ان کو مومن کے دائرے سے باہر تو نہیں کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اس میں تو جبار قوم رہتی، ہم جا کے نہیں لڑیں گے، جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے۔ بزدلی ہی تھی نا، کیا ان کو ایمان کے دائرے سے باہر کر دیا گیا تھا؟ ایمان ان کا پھر بھی مسلم تھا، لیکن بدکرداری تھی، فسق تھا، خرابی تھی، بگاڑ تھا۔ یہ تھوڑا سا ہم کو ڈیفائن کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میں نے اس کے لیے یہ مثال دی، ٹھیک؟ فسوق، اب سمجھ گئے ہوں کہ ایمان ہوتے ہوئے بھی، حج کا ارادہ کرتے ہوئے بھی فسق کن کن چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرے۔ اب جدال میں صرف یہی نہیں کہ ہتھیار سے لڑائی ہو رہی ہو،
گالم گلوج ہو، بحثہ بحثی ہو، سب منع ہے حج میں۔ ہاں جتنے اچھے کام کر سکتے ہو کرو، وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرو گے خیر میں سے یعنی اچھائی میں سے، بھلے کام میں سے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے مطلب ہے کہ اللہ سے جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا تم نے نیک نیتی سے کیا ہے، کیا دکھاوے کے لیے کیا ہے، اس کے لحاظ سے اللہ تمہیں بدلہ دے دے گا۔ لیکن یہ 3 کام نہیں کرنا ہے۔ اب سوچ لیجئے یہ 3 ہدایتیں دی کیوں گئی، تھوڑا سا اس پہلو سے بھی غور کیجیے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، میلہ ٹھیلا جشن یہ وہ، سب میں یہ سارے بگاڑ پائے جاتے ہیں۔ ناچ گانا ڈانس لڑائی جھگڑا بھیڑ بھاڑ ہوئی تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی، ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے تو بھی لڑائی ہو جائے گی، ایک دوسرے کی کمی بیشی کا لحاظ نہیں کیا تو بھی لڑائی ہو جائے گی۔ لیکن اتنے بڑے مجمع کے لیے یہ ہدایت دے کر کے گویا کنٹرول کے گڑ بتا دیے، کنٹرول کی راہ سجھا دیے۔ ورنہ اگر یہ نہ کہا گیا ہوتا، اسی پہ تو سارا ہنگامہ ہوتا ہے ہر جگہ، فحاشی دکھاوا اسراف، گانا بجانا میلہ ٹھیلا تعصب فخر غرور، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور سب اپنے آرام کے لیے دوسرے سے لڑتے جھگڑتے بھی ہیں۔ اس تناظر میں اس ہدایت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو ہماری اخلاقیات الگ چیز ہے، اللہ ان چیزوں کو ناپسند کرتا الگ چیز ہے، لیکن خود حج کرنے والوں کی ضرورت ہے یہ۔ اب یہ جو اگلا حصہ کہا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ لے لو۔ زاد کہتے ہیں سفر میں جو بھی ضرورت پیش آئے اس سامان کو، چاہے وہ کھانا ہو، پیسہ ہو، بستر ہو، کچھ بھی ہو، جانور ہو، وہ لے لو۔ اور بہتر زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب اللہ سے ڈرنا۔ وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اب یہ بحث چلتے چلتے اچانک یہ کیا کہہ دیا؟ زاد راہ لے لو۔ سوچا کیوں کہا؟ انتظام کر کے نہیں نکلتے تھے، راستے میں مارنا شروع کر دیتے تھے، مارکیٹ میں چلے جاتے تھے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں نکلیں اللہ سب کرا دے گا، اور جب مسئلہ ہے تم دے دو تم دے دو، ایک پیسہ ایک گلاس اللہ کے نام پر، اس کے نام پہ اس کے نام پر۔ یہ جو پیٹرن ہے اور یہ جو چال ہے، یہ جو چلن ہے، یہ غلط نہیں ہے، غلط ہے، غیر مہذب ہے، بد اخلاقی کے دائرے میں آتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اپنا لگائیے نا، اپنا خرچ کیجئے نا، ساری تیاری سے جائیے نا، کیوں دوسروں سے بھیک مانگتے ہیں؟ لیکن اللہ کے نام پر ہر چیز کو گویا صحیح ہی سمجھ لیتے ہیں، کچھ بھی کرو سب صحیح ہے۔ خاص طور سے جہاں رہبانیت کا تصور پایا جاتا ہے، چاہے وہ عیسائیوں کے ہاں ہو یا ہمارے ہندوؤں کے ہاں جو جوگی اور دوسرے سب پائے جاتے ہیں، وہ بھی جب نکلتے ہیں تو یہ ہے کہ اب ان کو اپنا کوئی انتظام نہیں کرنا، مانگ مانگ کے کام چلائیں گے، نہ کمانا ہے نہ محنت کرنی ہے نہ اپنا مال اسباب رکھنا ہے، ہاں دے مائی کرتے رہیں گے۔ تو یہ اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلامی مزاج کے لحاظ سے غلط ہے، اور یہ بیماری پائی جاتی تھی، اس لیے کہ بہت آسان نسخہ ہے، کوئی محنت نہیں ہے، سب واہ واہ حج بھی کرائے اور کچھ لگا بھی نہیں، نہ ہررے نہ پھٹکری کچھ بھی نہیں، سارا کام ہو گیا۔ اس کے تناظر میں کہا گیا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ اپنا لے کے جاؤ، راستے میں مانگنا ہونا نہیں ہے نا۔ اور بہترین زاد راہ اللہ کا تقویٰ ہے۔ اللہ نے بھیک مانگنے سے منع کیا ہے، مانگ کے کوئی نیک کام کرنے سے منع کیا ہے۔ تمہارے پاس جتنا ہے اتنے ہی کا تم کو مکلف بنایا ہے، تو اللہ سے ڈرو، تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ پکڑے گا۔ خاص طور سے کس کو کہا گیا؟ عقل والوں کو، اپنی عزت اور وقار کو تو دیکھو، ہے نا، مانگتے ہو تو عزت اور وقار تو لٹ جاتا ہے۔
تو اپنا انتظام کرو اور حج کرو تو اس میں تمہارا عزت باقی بھی رہے گی بلکہ دوبالا ہو جائے گی، یہ سمجھایا گیا ہے۔ تو اب یہیں ہم ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلا حصہ یہ 198 آیت اگلی بار لے لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔